مفتی صاحب فحش ویڈیوز کی عادت چھوڑنے کا کوئی صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ سب سے پہلے نکاح کریں، شادی کریں، کیونکہ جب انسان حلال سے بچتا ہے تو حرام کی طرف جاتا ہے، اور زیادہ شادیاں کریں، عدل کریں ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے مرد میں ڈیزائر زیادہ رکھی ہیں، اس زمانے میں تو زیادہ ضرورت ہے خواتین کو بھی، کیونکہ ان کو رشتے نہیں مل رہے، اور مردوں کو بھی کیونکہ ان کی شہوت کو بڑھانے والے بھڑکانے والے ذرائع بہت زیادہ ہیں، زنا کی طرف بھی بلانے والی چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا حل تو اللہ اس کے رسول نے بتایا نکاح۔ دوسری بات یہ، بہت سے لوگ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، یہ ٹھڑک ہوتی ہے ان میں، تو کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں۔ خاص طور پر یہ جو فحش چیزیں دیکھنے کی جن کو عادت پڑی ہے نا، حضرت فیروز میمن صاحب ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں۔ KPK میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، وہاں جا کے رہیں، خانقاہ میں ٹائم گزاریں ان کے ساتھ۔ اور بھی ہمارے مشائخ اکابر بزرگ ہیں، جامع الرشید میں حضرت مولانا قاسم صاحب ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، ان کی سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ میرے شیخ مرشد ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، تو وہ جو ہے ورنہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، وہ ان کی صحبت اختیار کریں، لیکن کیونکہ اب وہ زیادہ مصروف ہیں تو شاید وہ اپنے مریدوں کو، میرا خیال ہے آسانی سے وہ بیعت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے تو پھر بیعت بھی نہیں کرتے۔ تو مولانا قاسم صاحب ہیں، فیروز میمن صاحب ہیں، یہ سارے حضرت مختار الدین شاہ صاحب ہیں، لوگوں کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھیں، ٹائم گزاریں، تبلیغ میں وقت لگائیں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی گناہ ہو جائے اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں، اپنے آپ کو ایسے چھوڑے نہیں، اور یہ ایک دم سے نہیں چھوٹے گا، آہستہ آہستہ یہ گناہ چھوٹے گا۔ تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کی تھی پھر گناہ ہو گیا ہم سے، آرام آرام سے چھوٹے گا، مایوس نہ ہو، اور پیچھے پڑے رہیں کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ضرور ہے۔ 100 بار اگر توبہ ٹوٹتی ہے تو کوئی بات نہیں، 100 بار توبہ کریں آپ، بار بار توبہ کریں گے۔ اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے نہیں تھکتا، خوب سمجھ لو، آپ توبہ کر کے تھکیں گے، اللہ نہیں تھکے گا۔ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کرتا ہے، پھر شیطان اس سے گناہ کروا دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے بے یار میرے بس کا نہیں ہے۔ او بھائی جان، آپ لڑتے رہو شیطان سے، آپ پیچھے پڑے رہو، گناہ ہو گیا توبہ کرو، اور اپنے اوپر سزا بھی متعین کریں، روزے کے ذریعے یا صدقہ خیرات کے ذریعے۔ وہ سزا بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی سزا دی ہے، تو صدقہ کر دیا کریں، کہ اپنے اوپر لازم نہ کریں، نہیں قسم یا اٹھا کے یا منت مان کے، وہ بڑی اور ایک مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تو عزم کریں پکا کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو میں اتنی رقم صدقہ کروں گا، یا میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنی رکعت 24 گھنٹے سے پہلے نماز پڑھوں گا۔ اور پھر وہ بہت زیادہ سزا نہ ہو کہ وہ سزا دینا ہی مصیبت بن جائے آپ کے لیے، اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ جی میں 5 روپے صدقہ کروں گا۔ 5 روپے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو وہ ہر آدمی کی آمدن اور اس کی صحت اس کے حساب سے مختلف ہے، تو کچھ سزا متعین کریں تو انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہ رکھا ہو، تو یہ بھی ایک بیماری ہے، لیکن سیریس ہو جائیں اس کو چھوڑنے میں۔ مصیبت نوجوانوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے چھوڑنا، گناہ میں جب پڑ جائیں نا تو ان کا ارادہ ہی نہیں کرتے مضبوط۔ تو ارادہ کریں، اللہ کی طرف آئیں، نماز روزے میں دل لگائیں، یہ چند چیزیں ہیں جو اختیار کریں۔ اور پھر چوتھی بات یہ کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ وغیرہ، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، جو صحیح میچور ڈاکٹرز ہوں، تو وہ بھی کچھ ایسے طریقے بتا دیتے ہیں جس سے اس گناہ کی جو عادت جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ لیکن 3 پہلی جو چیزیں ہیں اس کو زیادہ فوکس کرنا پڑے گا آپ کو، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق، اور یا تبلیغ جماعت میں وقت لگانا، یا بلکہ سب سے پہلے نکاح کرنا، نکاح میں جلدی کریں، 1 سے زیادہ بیویاں رکھیں، ان کے حقوق بھی پورے کریں، اپنے خرچے پہ کریں وہ، لیکن ان کے اپنے حقوق بھی پورے کریں۔ دوسری بات شیخ سے اصلاحی تعلق، تبلیغ میں وقت، تیسرا گناہ پہ اپنے سزا متعین، اور چوتھا کسی جو نفسیات سے علم جاننے والے ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی رابطہ کریں۔ کراچی سے ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے کہ ایام حیض میں غیر یقینی صورتحال ہو تو غسل کب کریں؟ حیض کے آخری دنوں میں جب ہمیں دن میں صرف 1 یا 2 بار اسپاٹنگ ہوتی ہے، یقین نہیں ہوتا کہ اب خون آئے گا یا نہیں، تو ہمیں غسل کرنے کے لیے کتنا انتظار کرنا چاہیے؟ نیز اگر ہم نے انتظار کیا اور بلیڈنگ نہ ہوئی تو کیا ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی؟ یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور خواتین بہت پریشان ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے، 3 دن کے بعد کسی خاتون کو جب حیض آنا رک جائے
تو خواتین کو اپنی عادت کا علم ہوتا ہے، اگر غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلڈ نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اسپاٹنگ بھی نہیں ہوگی، غالب گمان قریب یقین ہو، تو ان پر لازم ہے کہ وہ غسل کریں اور نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس کے بعد اگر 10 دن کے اندر اندر دوبارہ ذرا سی بھی بلیڈنگ ہو گئی، ذرا سی بھی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نماز پڑھی تھی وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھی تھی، لہذا وہ نمازیں لوٹانے کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی نہیں سرے سے، لیکن جیسے اسپاٹنگ ہو تو دوبارہ سے رک جائیں نماز پڑھنے سے، اور پھر جب غالب گمان ہو کہ اب دوبارہ بلیڈنگ نہیں ہوگی تو دوبارہ غسل کر کے نماز شروع کریں۔ تو یہ ہے، تو ان کا جو اصل سوال تھا کہ ہمیں غسل کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا، تو اپنا غالب گمان دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب غالب گمان ہو جائے کہ اب بلیڈنگ بالکل بھی نہیں ہوگی تو آپ پر لازم ہے کہ آپ غسل کریں اور نماز پڑھیں، اور اگر اس کے بعد یعنی غالب گمان نہیں ہے یہ، بلکہ ایک تردد ہے کہ شاید ہو شاید نہ ہو، تو پھر غسل کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ الیقین لا یزول بالشک، یقینی چیز تھی حیض کا ہونا، اس کا ختم ہونے کا جب تک یقین نہیں ہوگا تو غسل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی خاتون کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اب دوبارہ مجھے بلیڈنگ ہوگی، اور اس خیال سے انہوں نے غسل ہی نہیں کیا، تو پھر پتہ چلا کہ بلیڈنگ تو نہیں ہو رہی، تو پھر جو نماز قضا ہوئی ہے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ خواتین کو اس کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب ایام ہوں ان کے مینسز کے تو وہ نماز کی بہت زیادہ حفاظت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، محافظت۔ تو محافظت اسی طرح سے ہوتی ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو فجر کی نماز اکثر خواتین کی گول ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سوتے ہوئے میں گزر رہی ہوتی ہے اور اس دوران بلیڈنگ بند ہو چکی ہوتی ہے۔ تو جب خواتین کو اندازہ ہو کہ ان کے ایام حیض پورے ہو گئے ہیں، جیسے کسی کو 4 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، ایک عادت ہوتی ہے ہر عورت کی، تو 4 دن جیسے آنے کی عادت ہے، تو 4 دن کے بعد پھر ان پر لازم ہے کہ وہ صبح صادق کے وقت اٹھ کر دیکھیں کہ ہمیں بلیڈنگ آ رہی ہے یا بند ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سوتے سوتے میں نماز ہی قضا ہو جائے۔ تو اگر بلیڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس وقت غسل کر کے فجر پڑھیں، اور اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز بھی لازم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے 5:30 پر، 5:30 بجے صبح، تو اب رات کو تو خاتون کا خیال یہ تھا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور آخری دن ہے ان کا ایام حیض کا، تو ان پر لازم تھا کہ وہ صبح صادق سے پہلے اٹھ کے دیکھیں کہ واقعی بند ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر بند ہو چکی ہے تو پھر یہ عشاء کی نماز بھی واجب ہے، عشاء کی نماز بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ تو بعض خواتین بالکل اس میں غفلت سے کام لیتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی بلیڈنگ شروع ہوئی ہے تو رات کو دوبارہ ہر رات کو اٹھ کے دیکھنا شروع کریں کہ بلیڈنگ ہے یا نہیں ہے، تو جو عادت ہے اس کو تو گزرنے دیں، 3 یا 4 دن کی کسی کو عادت ہے، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، لیکن جس دن یہ احتمال شروع ہو جائے کہ اب بلیڈنگ رک سکتی ہے تو اس دن عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ 2 نمازیں سوتے میں گزر جاتی ہیں۔